السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلى كل من دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعدوا لهم ما استطعتم من قوة. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا. وقال عليه الصلاة والسلام: المؤمن القوي أحب عند الله من مؤمن الضعيف. وقال عليه الصلاة والسلام: الصوم جنة. اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين. محترم معزز حضرات علماء کرام، بزرگان دین، بھائیوں، عزیزوں، پیارے نوجوانوں، اس وقت ہم لوگ رمضان المبارک کا ایک نصف گزار کر دوسرے نصف میں پہنچ چکے ہیں، اور ہم بخوبی واقف ہیں ہم نے پہلا نصف کیسے گزارا۔ من آنم کے من دانم، ہر ایک اگر اپنا اپنا جائزہ لیں تو اسے معلوم ہوگا کہ اس نے اپنا رمضان کیسے گزارا ہے، اور یہ بھی معلوم ہے کیسے گزارنا چاہیے تھا۔ ہم لوگ ایک زمانے سے رمضان المبارک کے سلسلے میں سن رہے ہیں اور لوگوں کو اس کی دعوت دیتے آ رہے ہیں۔ ایک تو بات یہ ہے کہ ہم اپنے رمضان المبارک میں جو کچھ کیے، این سعادت بزور بازو نیست تا نہ بخشت خدائے بخشدہ، یوں سمجھے کہ اللہ کی توفیق ہے، اللہ کی سعادت ہے، اللہ کی قبولیت ہے، اللہ نے ہم پر نظر کرم فرمایا، الحمدللہ جو کچھ کیا اللہ کا شکر ہے۔ آپ حضرات کا چھٹی کے موقع پر یہاں آ کر بیٹھنا خود آپ کے دینی فکر اور دینی سمجھ اور دینی بردباری کی علامت ہے۔ کچھ نہ کچھ ہم دین کے لیے سمجھنا، سوچنا، کرنا چاہتے ہیں، تبھی جا کر چھٹیوں میں اپنے آرام کو چھوڑ کر روزے کی حالت میں یہ مجمع آ کر یہاں بیٹھتا ہے۔ یوں ہی نہیں، ایک بڑا مجمع وہ ہے جو بستر سے اٹھنے کو تیار نہیں، صرف روزے کا تصور ان کو کمزور کر دیتا ہے۔ میں روزے دار ہوں، میں روزے دار ہوں، میں روزے دار ہوں، اٹھتا پھر سوتا، بستر سے اٹھتا ہے پھر میں روزے دار ہوں بول کر اسے یاد آتا ہے پھر سو جاتا ہے، پھر بستر سے اٹھے گا پھر اسے یاد آئے گا میں روزے دار ہوں پھر سو جاتا ہے۔ تو وہ روزے کا پورا وقت سونے میں گزارتے ہیں، آرام میں گزارتے ہیں، صرف اس تصور میں کہ میں روزے دار ہوں، میں روزے دار ہوں، میں روزے دار ہوں۔ حالانکہ اس نادان کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے، روزے میں انسان کی قوت بڑھتی ہے، انسان کی صحت بڑھتی ہے، انسان کی طاقت بڑھتی ہے، روحانی بھی جسمانی بھی۔ جسمانی اعتبار سے بھی یہ صحت مند ہوتا ہے، روحانی اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ صحت دے دیتے ہیں۔ آپ دیگر اوقات میں سنتوں کا اہتمام اتنا اہتمام سے نہیں کر پاتے جتنا اہتمام رمضان میں کرتے ہیں۔
نفلوں کا اہتمام اتنا اہتمام سے نہیں کرتے جتنا اہتمام رمضان میں کرتے ہیں۔ قرآن پاک کی تلاوت دیگر اوقات میں اتنا نہیں کرتے جتنا اہتمام آپ رمضان میں کرتے ہیں۔ کل ایک دکان میں جانا ہوا، میں نے یہ دیکھا کہ ایک صاحب بڑے غور سے تلاوت فرما رہے ہیں۔ میں یہ جانتا ہوں ان کو تلاوت کرنے کی بھئی نہ تلاوت کرنے آتا ہے نہ قرآن پڑھنے آتا ہے۔ پھر میں دیکھ رہا تھا یہ بڑے غور سے کیا پڑھ رہے ہیں۔ میں ذرا ان کو بلا کر کیا جی پڑھ رہی؟ کہنے لگے حضرت میں نورانی قاعدہ پڑھ رہا ہوں۔ تو انہوں نے نیت یہ پوچھا کہ کیا نیت کی ہے؟ کہا مجھے نورانی قاعدہ ہی آتا ہے۔ میں نے سوچا چلو بھائی ختم قرآن ہی نہ صحیح نورانی قاعدہ ہی کا ختم کر دیتا ہوں۔ تو کئی مرتبہ میں نے نورانی قاعدہ کا ختم کرایا۔ تو یہ ان کا جذبہ تو قابل حمد ہے، قابل تقلید ہے۔ بھئی اس بیچارے کو جتنا آتا ہے اتنا کر رہا ہے، اسے نورانی قاعدہ پڑھنے آ رہا ہے، کم از کم الف با تا ہی صحیح، تختی نمبر 1، تختی نمبر 2، تختی نمبر 20 وہ تلاوت کرتے جا رہے ہیں، پڑھتے جا رہے ہیں۔ اللہ کو اگر یہ ادا بھی پسند آ جائے اس کی مغفرت کے لیے کافی ہے۔ رب قاری للقرآن والقرآن یلعنہ، ایک بڑا مجمع قرآن پڑھنا جاننے کے باوجود قرآن نہیں پڑھتا، قرآن پڑھنے کی صلاحیت کے باوجود قرآن نہیں پڑھتے۔ ارے قرآن پڑھنا آپ جانتے ہیں کتنے مرتبہ قرآن پڑھیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں مجھے فاسٹ پڑھنا نہیں آتا۔ کوئی بات نہیں ہے بھائی، سلو ہی صحیح پڑھو، لیکن سلو آپ پڑھیں گے تب بھی آپ کو ثواب دگنا ملے گا۔ والذی یقرأ القرآن ویتتأتأ بہ فلہ اجران، اگر کوئی انسان قرآن پڑھے اور اٹک اٹک کر قرآن پڑھے اللہ اسے دگنا اجر دیتا ہے۔ اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں ہم لوگ رمضان مبارک میں جو آتا ہے وہ پڑھنا شروع کریں۔ آپ کو اگر نہیں آتا، رمضان سے بڑھ کر سیکھنے کا بہترین مہینہ کوئی اور مہینہ نہیں ملے گا۔ یہ قرآن وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِكْرِ، اللہ نے قرآن پاک کو آسان کیا ہے نصیحت کے لیے، پڑھنے کے لیے، پڑھانے کے لیے، سمجھنے کے لیے، سمجھانے کے لیے، اور تمام مسائل کو اس کے اندر سے ادراک کرنے کے لیے اللہ نے قرآن کو آسان کیا ہے۔ ہمارے ذمے ہے کہ ہم قرآن پاک کی طرف توجہ دیں۔ ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر بڑے بڑے مجمع میں ابھی سوچ رہا تھا بعض لوگوں کو مزے کا دین چاہیے، مزے کا دین، مزہ آتا ہے کیا دیکھتے ہیں۔ بعض لوگوں کو عمرہ کرنے میں مزہ تو عمرہ کرتے رہیں گے، حج کرنے میں مزہ حج کرتے رہیں گے، قرات کمپٹیشن میں جانے کا مزہ جاتے رہیں گے۔ کئی مرتبہ میں قرات کمپٹیشن میں جس وقت بیان کے لیے حاضر ہوا میں نے ساتھیوں سے پوچھا ٹھیک ہے بھئی فلاں 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 قرآن پاک پڑھے، تم لوگوں نے کیا عزائم کیے؟ سبحان اللہ بڑے زوردار، الحمدللہ بڑے زوردار، ماشاءاللہ بڑے زوردار، اللہ اکبر بڑے زوردار۔ تمہارے ارادے تم لوگوں کو جو جوڑ کر قرات کا کمپٹیشن کرایا جا رہا ہے، قرات سنائی جا رہی ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرائی جا رہی ہے، قرآن پاک آپ کے سامنے سنایا جا رہا ہے، آپ لوگوں نے نیت کیا کی ہے؟ کچھ نہیں، جناب بیٹھے چائے بسکٹ کھائیں، 4-5 مرتبہ سبحان اللہ کہہ دیا، اللہ اکبر کے نعرے تکبیر لگا دیے، پیجامہ جھٹک لے کر اٹھ کر آتے رہے۔ کیا اس لیے آپ لوگوں کو جمع کیا گیا؟ قرآن پاک کی مجالس میں ہمیں جوڑا اس لیے جاتا ہے غیرت بیدار کرو۔ اللہ کا کلام جو اللہ نے رمضان المبارک کے مہینے میں عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان مبارک کے مہینے میں ہم نے قرآن پاک نازل کیا، اور انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ 21ویں تاریخ کو اللہ نے قرآن پاک نازل کیا ہے، اور تمام آسمانی کتابیں اللہ نے رمضان میں نازل فرمایا، اور اس کے نزول کے لیے اللہ نے رمضان کا انتخاب فرمایا۔ آپ اگر دیکھیں تورات 6 رمضان کو، انجیل 12 کو، زبور 18 کو، قرآن پاک 21 کو اللہ نے نازل فرمایا۔ کیوں؟ وہ اس لیے رمضان المبارک اس میں دلوں کی زمین ہموار ہوتی ہے۔ جس طرح بارش پڑے 3 طرح کی زمینیں ہوتی ہیں، ایک زمین ہے سنگلاخ زمین، ایک زمین ہے
وہ زمین جس میں آدھا قبول ہے آدھا مردود ہے، یہ ایک زمین ہے جتنا پانی آتا ہے سب کے سب قبول کر لیتی ہے، تو اس طرح کی 3 طرح کی زمین، سنگلاخ زمین میں پانی پڑے پورا پانی بس ٹھہرنے کے قابل ہے، ورنہ بہہ کر وہ سب کا سب ضائع ہو جاتا ہے۔ تیسرا دوسرا آدھا فائدہ ہوا آدھا نقصان ہوا، جس میں چھوٹے چھوٹے پودے نہیں اگ سکتے، بڑے بڑے درخت اگ سکتے ہیں۔ تیسرا جو ڈالو گے وہ زمین اگا کر آپ کو فائدہ پہنچا دے گی، ایسی زمین۔ اس طرح اللہ رب العزت دلوں کے بھی 3 اقسام بنائے، اس میں تیسری قسم ہر چیز کو قبول کرنے والی صلاحیت والا دل اللہ رمضان میں ہر ایک کا دل بنا دیتا ہے، ہر ایک کا دل۔ جبکہ بعض لوگوں کا دل قست قلوبہم سخت ہو گئے، سنگ ہو گئے، ان کے دل کے اندر کوئی اثر نہیں، ان کے دل کے اندر کوئی فکر نہیں، ان کے دل کے اندر کوئی بھی، بس پانی پڑا اوندے لوٹے پر پڑے جیسا بہہ کر چلا گیا۔ دوسرا ماحول میں متاثر ہوتے ہیں، ماحول ختم ہوتے ہی اثر بھی ختم۔ رمضان میں بڑے صوفی بن گئے، ایسے صوفی بن گئے یہ بلی بھی دودھ پیتی کیا؟ کیا معصوم چہرہ، کیا معصوم لباس، کیا معصوم کردار، کیا معصوم شکل، کیا معصوم ادائیں، کیا مقبول افعال و اقوال، دیکھ کر لوگ خوش ہو جاتے ہیں۔ کیا بھئی انوچ، کیا بھئی انوچ، کیا جے انوچ جی، چھپ کے بولنے کو بھی انوچ کیا، جے انوچ جی۔ دیکھو یہ رمضان کا فوٹو، یہ شعبان کا فوٹو، ہاؤ نا جی بول کو سر کھجاتا۔ پھر وہی شکل جو رمضان میں فرشتے کی نظر آ رہی تھی، عید کا چاند دکھنے دیجئے، پھر وہی شکل لوٹ کر آ جاتی ہے جو شعبان میں ہم نے دیکھی۔ رمضان بھر صاف کہتے ہیں حضرت جی رمضان میں ہمیں یہ دھندا نہیں کرتے، حضرت رمضان میں نہیں کرتے۔ کیا مطلب؟ بڑی قدر کرتے ہیں آپ رمضان کی، آپ ان تمام چیزوں سے رکے رہتے ہیں۔ رمضان ختم ہوا تو کیا ہوا؟ میں جانتا ہوں چند ایسے افراد کو جو پابندی سے اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، اور اعتکاف میں کیوں بیٹھتے ہیں؟ سال بھر کے گناہ دھونے کے لیے، اور جو ہی چاند دیکھے سب کو بولتے سو اجمان اعتکاف میں بیٹھ کو ہی گور کو بول لو، عید کے بعد دکھاتی کہتے بولتا ہوں بس فون میں، بڑے ہی مہذب انداز میں، بہت ہی شرافت کے ساتھ، انتہائی ملکیت والے جملے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے ایک فرشتہ ہمیں فون میں بات کر رہا ہے۔ بھئی کون بھی بات کر رہی؟ نو کیا بھی نہیں بھی، انشاءاللہ چھوڑو رمضان بعد مل لیں گے جی۔ اب انہیں کیا سمجھے گا؟ کیا بھی اتنے نرم ہو گئے نا انہوں، کیا مطلب؟ تو کیا بھی فکر کرنوں کو تجھے رمضان کے بعد دکھاتا ہوں۔ اسی جملے کو اسی شرافت والے لبادہ پہنا کر بڑے ہی پیارے انداز سے کہتے ہیں بھئی اس وقت رمضان میں اعتکاف پہ بیٹھے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ کون ہے؟ گرگٹ رنگ بدلے جیسا، سفید میں چڑھا تو سفید ہو گئے، نیلے میں چڑھا تو نیلے ہو گئے، پیلے میں چڑھا تو پیلے ہو گئے۔ جس رنگ پہ چڑھتے ہیں وہ رنگین ہو جاتے ہیں، ان کے رنگ کا کوئی اعتبار نہیں۔ دو رنگی چھوڑ ایک رنگ ہو جا، اسی کو کہا گیا۔ یہ ڈبل ایکٹنگ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ یہ تقلبو کالمنافقی، جیسے نوٹ، یہ ہماری طرف آپ ہیڈ اینڈ ٹیل ہوتے ہیں، نوٹ میں بھی آپ ہیڈ کو تمہاری طرف رکھو، نوٹ یوں کہے گا میں تمہارا ہوں، ذرا ایسا بدل کر رکھو، اس سے یوں کہتا میں تمہارا جی۔ کیا مطلب؟ بس شام تک اس کے جیب میں رہوں گا، او سموسے والے تیرے جیب میں آنے والا ہوں۔ پھر سموسے والے سے کہتا ہے تمہارے پاس صبح تک رہوں گا، او آٹے والے تمہارے پاس آنے والا ہوں، اے پیاز والے تیرے پاس آنے والا ہوں، اے قیمے والے تیرے پاس آنے والا ہوں۔ پھر وہاں جا کر کہے گا تمہارے پاس خالی 1-2 دن کے واسطے مہمان، پھر اس کے بعد میں مارکیٹ کو جانے والا ہوں۔ یہ جاتا رہے گا۔ نوٹ کبھی ایک جائی نہیں ہے، ہر جائی ہے، اور ہم لوگ ہر جائی نہ بنیں، ایک درگیر محکم گیر، ایک دروازہ پکڑو، ایک دروازے پر آ جاؤ، ایک دروازے پر جھک جاؤ، ایک دروازے پر اپنے ہاتھ پھیلانے والے بن جاؤ،
اللہ رب العزت فرماتے ہیں این در گئے ما در گئے نا امیدی نیست، صد بار توبہ شکستی بازا بازا۔ یہ دربار، جس دربار میں ہم حاضر ہیں، اس دربار وہ دربار ہے جس میں نا امیدی کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ اگر تو نے 100 مرتبہ بھی توبہ توڑ دیا، رمضان میں کیا پھر توڑ دیا، حج میں کیا پھر توڑ دیا، عمرے میں کیا پھر توڑ دیا، بیعت کے وقت میں کیا پھر توڑ دیا، ذکر کے وقت میں کیا پھر توڑ دیا، ختم قرآن میں کیا پھر توڑ دیا، لیلۃ القدر میں کیا پھر توڑ دیا، روزے کی افطار میں کیا پھر توڑ دیا، تہجد کے وقت میں کیا پھر توڑ دیا، تو نے عید کے وقت میں کیا پھر توڑ دیا، 100 بار توبہ شکستی، تو نے 100 مرتبہ بھی، 1000 مرتبہ بھی اگر توبہ شکنی کیا ہے، توبہ توڑ دیا ہے، کوئی حرج نہیں، آج بھی آ جاؤ۔ اللہ فرماتے ہیں ہم تمہیں اپنے گلے لگانے کے لیے تیار ہیں، اپنانے کے لیے تیار ہیں۔ ہم آپ کو ان اللہ یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار ویبسط یدہ بالنہار لیتوب مسیء اللیل، اللہ رات کو ہاتھ پھیلا کر دن کے گنہگار بندے کو بلاتا ہے، اور دن میں ہاتھ پھیلا کر رات کے گنہگار بندے کو بلاتا ہے۔ اور اللہ کے یہاں لو بلغت الذنوب کعنان السماء، فرمایا اگر تو آسمان کی بلندی تک بھی گناہ کر لیا، ثم تستغفر لی، پھر تو نے مجھ سے معافی مانگی، اے اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، معاف کر دے اللہ، میری زندگی کو بدل دے، میرے دل کو بدل دے، میرے آنکھوں کو بدل دے، میرے ذہن کو بدل دے، میرے نقشے کو بدل دے، میرے خلوت کو بدل دے، میرے جلوت کو بدل دے، میرے معاشرے کو بدل دے، میرے معاملات کو بدل دے، اے اللہ میری زندگی کے ایک ایک لمحے کو بدل کر جیسا تو چاہتا ہے ویسی زندگی گزارنے کی مجھے توفیق دے دے۔ اللہ فرماتے ہیں ثم تستغفر لی، پھر تو نے مجھ سے استغفار کرتے ہوئے کہہ دیا اے اللہ تو معاف کر، اے اللہ تو معاف کر، دل سے کر، دل سے معافی مانگ۔ فرمایا اغفر لکا، چاہے تیرا گناہ پہاڑ کیا آسمان کی بلندی تک بھی پہنچ جائے، ثم تستغفر لی اغفر لک فلا ابالی، میں تیرے تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا، مجھے تیرے گناہوں سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ لیکن میرے بھائیوں افسوس کی بات، دل کو ہم بدلیں گے کب؟ قرآن کا مہینہ آ گیا اب بھی ہمارا دل نہیں بدلا، قرآن کا مہینہ رحمتوں کا اشرا گزر گیا اب بھی ہمارا دل نہیں بدلا، مغفرتوں کا اشرا گزر رہا ہے اب بھی ہمارا دل نہیں بدلا، آنکھ سے خلاصے کا اشرا آ رہا ہے اب بھی ہمارا دل نہیں بدلا۔ بدلنے کے لیے ہم کریں کیا؟ علماء فرماتے ہیں دیکھو قربان جائیے شریعت مطہرہ پر، اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایسے بہترین سنت والی شریعت، ایسی بہترین شریعت، ایسی بہترین شریعت جس میں خود تربیت ہے، صرف تابعدار ہو جاؤ سنتوں کے۔ ہم لوگ کرتے کیا ہیں؟ ہم لوگ سرسری اعتبار سے نماز پڑھ رہی ہیں، کیا بیاہ پڑھ رہی ہیں، کئی کو پڑھ رہی ہیں، کیسا پڑھ رہی ہیں، کدھر پڑھ رہی ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مریدین کو، اپنے متوسلین کو، اپنے طلباء کو، اپنے متعلقین کو وضو کرنے سے لے کر سکھایا کرتے تھے۔ میں بڑے مجمع سے پوچھتا ہوں ہم لوگوں نے کسی سے وضو کرنا سیکھا؟ سب علامہ بن جاتے ہیں، کیا سیکھنے کی ضرورت؟ کیا سیکھنے کی ضرورت؟ ذرا وضو کر رہے ہیں، یقین مانو میرے عزیز بھائیوں، وضو اگر کوئی کر رہا ہو، کوئی عالم دین، متقی، پرہیزگار، اس کے سامنے آپ وضو کیجئے، یقین آپ کے وضو میں کئی غلطیاں اٹھا کر بتائیں گے، آپ کا وضو سنت کے مطابق نہیں ہے۔ الوضو مفتاح الصلاۃ، وضو نماز کی کنجی ہے۔ اب کنجی میں ذرا بھی دانت آگے پیچھے ہو جائے، آپ سب سے میں پوچھتا ہوں کیا بھی تالا کھلے گا؟ تالا کھلے گا؟ کہاں سے کھلے گا؟ رف کو دبا دبا کو، دبا دبا کو، پسینہ پسینہ جائے، کون سی کی چابی لے لگا ہے تیری کی، دروازہ نہیں کھل رہا نا جی، کہاں سے کھلتا اس کو؟ بازو گھر کی چابی ہاں لگ پھرے تو وہ گھر، بازو گھر کی چابی وہ ہے، وہ گھر کی چابی یہ ہے، آپ غلط چابی لا کر گھما رہے ہو، سوراخ میں گھس جانے سے تالا کھل جاتا نہیں، اسی طرح ہو گیا سوراخ گھساؤ وضو ہے ہمارا۔
کون سا وضو؟ سوراخ گھساؤ وضو. سوراخ میں تو وضو کر کے مسجد میں تو آ گئے, نماز کھل ہی نہیں رہی ہے. جب نماز کھلی ہی نہیں, ہمیں گناہوں سے بچائے گی کیسے؟ نماز کھلی ہی نہیں, تقوی پیدا کرے گی کیسے؟ نماز کھلی ہی نہیں, خوف و خشیت آئے گی کیسے؟ نماز کھلی ہی نہیں, ہمارا معاشرہ بدلے گا کیسے؟ نماز کھلی ہی نہیں, ہمارا معاملات بدلیں گے کیسے؟ نماز کھلی ہی نہیں, ہمارا دل کھلے گا کیسے؟ نماز کھلی ہی نہیں, ہم کھلیں گے کیسے اور ہم جنت میں جائیں گے کیسے؟ کیوں؟ نماز ہی نہیں کھلی. کیوں؟ وضو صحیح نہیں ہے, وضو ہی صحیح نہیں ہے. ہم لوگ دیگر تمام بڑی بڑی چیزوں کی طرف باتیں کرتے ہیں, جو اصل بنیاد ہے اس کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے. وضو کتنی اہم چیز, کتنا اطمینان سے کرنا چاہیے, کتنا بہترین کرنا چاہیے. کل ہی میں سنا رہا تھا 12 چیز ہے, ابو درداء رضی اللہ تعالی روایت کرتے ہیں 12 چیزیں وہ ہیں جو انبیاء کے اوصاف میں سے ہیں. اس میں سے یہ مداومہ علی الطہارہ, المداومۃ علی الطہارہ, ہمیشہ باوضو رہا کرتے تھے. علماء نے عجیب نقطہ لکھا, جو صرف باوضو رہے اس کا دل کے اندر کبھی گناہوں کا تصور بھی پیدا نہیں ہو سکتا. ہم لوگ اصلاح معاشرہ, اصلاح معاشرہ, اصلاح معاشرہ. میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں, دیکھو بھئی, اصلاح معاشرے پر بیانات بہت ہوتے ہیں, اصلاح معاشرے پر بیانات بہت ہوتے ہیں. معاشرے کی بگاڑ کیوں ہے وہ علت نہیں پکڑتے. جیسے ماہر ڈاکٹر کسے کہتے ہیں. میں خود ایک مرتبہ ایڈمٹ تھا, بڑے بڑے نارائنہ میں کئی دن, 2 مہینے تک بڑی بڑی ہسپتالوں میں گشت کرتا رہا, پھرتا رہا, آتا رہا, جاتا رہا. آخر میں عید کا دن اسٹرکچر میں آ رہا ہوں. عید کی نماز پڑھانے کی میری ذمہ داری تھی, لیکن حالت اسٹرکچر میں. کہا مولانا کرسی پر ویل چیئر میں بیٹھ جائیں اور بیٹھے بیٹھے ذرا بیان کر دیں. میں نے کہا بھی یہ حالت میں کلتی بیان کرتی ہیں کیا؟ جی نہیں حضرت کرو. اچھا ٹھیک ہے. نماز میرے بھائی نے پڑھائی اور میں ویل چیئر میں آ کر آہستہ 10 منٹ بیان کیا, دعا کیا اور پھر وہی اسٹرکچر میں لیٹ گیا. اب بھی آخر ان کو بیماری کیا ہے؟ پریشان, بڑی بڑی ہاسپٹلوں والے. ایک چھوٹی گلی میں رہنے والا تجربے کار ڈاکٹر, اسے لوگوں کی صحت اصل مقصود ہے, نہ کہ اس کا مسلک. اگر وہ دیکھتا ہے یونانی میں اس کی صحت ملے گی, یونانی دے دے گا. آیورویدک میں صحت ملے گی, آیورویدک دے دے گا. الوپتھک میں صحت ہے, الوپتھک دے دے گا. ہومیوپتھک میں صحت ہے, ہومیوپتھی دے دے گا اور علاج مقصود ہے, علاج کر دے گا. وہ جانے کے بعد کہنے لگا کیا کریں مولانا, یہ کرے. ارے بہت زیادہ آپ پریشان ہو گئے. ایک کام کیجئے, ایک الٹرا ساؤنڈ اسکیننگ لے لیجئے. لے کر آ گیا. لانے کے بعد اس نے صرف 80 روپے لیا اور ایک ہی انجیکشن دی. 80 روپے لیا, ایک انجیکشن دیا, اور انجیکشن بھی وہ آپ کبھی تاریخ میں نہیں سنے ہوں گے. ایک دوا کی ایک ڈراپ, ویسے 16 باٹلوں کا ایک ڈراپ چڑھایا اس نے. ایک بنگلور کی بات بول رہا ہوں, کون سے بھی آدم علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ نہیں. ڈاکٹرز کیسے ہوتے ہیں وہ بتا رہا ہوں میں آپ کو. ایک ڈراپ لیا, 16 دوائیوں کا ایک ڈراپ لیا اور ایک انجیکشن دیا. اور انجیکشن دینے کے بعد میں نے پوچھا ڈاکٹر صاحب کب آنا؟ اب آنے کی ضرورت نہیں ہے, جاؤ. اللہ اسے ہدایت دے, مسلمان بنائے. ہاں بھائی ہم تو دعا کریں گے. اور وہ گلی میں رہتا ہے, اور اتنی لمبی کیوں. میں حیرت میں پڑ گیا کہ ایسے لوگ بھی دنیا میں ہیں جو پردے میں ہیں, وہ گلی میں کیوں ہیں؟ وہ اس لیے ہے کہ بہت سارے اس نے مسائل بتائے. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں, اصل چیز انسان کی صحت. نباس کسے کہتے ہیں؟ جو ہاتھ پکڑے بیماری کی وجہ بتا دے.
بیماری کی وجہ بتا دیں، یہ وجہ سے آپ کی طبیعت ناساز ہے، یہ وجہ سے آپ کی طبیعت ناساز ہے، یہ وجہ سے آپ کی طبیعت ناساز ہے۔ اگر میں وہ عنوان اٹھاؤں، ایک لمبی تفصیلی ایسے تجربے کارانہ حکیموں کے واقعات موجود ہیں جو بڑی بڑی بیماریوں کو سیکنڈز میں پورا کر دی، اللہ نے حل کرا دیا، اللہ نے شفا دے دیا سیکنڈز میں، یہ کرو بس ہو گیا کام۔ میرے عزیز بھائیو، آج اسی طرح ہمارے دل کے اندر کی بیماری کیوں نہیں دور ہو رہی ہے؟ ذرا بیٹھ کر سوچنا ہے، اللہ ایک اللہ والے ہیں، رمضان آتے ہی ان کی دنیا بدل جاتی، ان کا سوچ بدل جاتا، ان کا مزاج بدل جاتا، ان کا ماحول بدل جاتا۔ ایک میں ہوں، کیسا دلندر انسان سمجھ میں نہیں آتا نا، رمضان آ کو بھی میں سدھریا نہیں نا۔ دلندر دریا کو گیا، جھنگے پورے بنگے ہو گئے کہتے، وہ کون سی دلندر آگی ہمارے ساتھ لگ گئی سمجھ میں نہیں آتی، وہ دلندر آگی دورش نہیں ہو رہی۔ میں اللہ کا بن ہی نہیں رہا ہوں، 50 سال سے نماز پڑھ رہا ہوں۔ میرے عزیزو، توجہ کے ساتھ میں آپ حضرات کو سننے کے فکر مند بنانا چاہتا ہوں، ذرا توجہ کے ساتھ، لمحے فکریہ ہیں یہ۔ 50 سال سے مسجد کو آ رہی جا رہے نا، ٹھیک ہے، اللہ سے دوستی ہوئی تو تب بولو، تمہیں بولو تو اللہ سن رہا، کیوں بھائی؟ ہمیں دوستوں کو بولتے جی انہوں، ارے 50 سال سے دوستی، جی خالی بولو، میں بولیا بول کو کیا کیسا انہوں خوش ہوتے ہیں دیکھو، بولتے نہیں بولتے؟ ارے ان سے ہماری 20 سال کی دوستی حضرت، 30 سال کی دوستی حضرت، بہت اچھی، بہت مبارک، آپ کی دوستی مبارک۔ اللہ سے 50 سال سے آنا جانا ہے اس مسجد میں، 40 سال سے آ رہے ہو، 10 سال سے آ رہے ہو، 20 سال سے آ رہے ہو، میں اتنا پوچھتا ہوں، کیا اللہ سے تمہارا تعلق اتنا ہوا کہ تم کہو کہ اللہ سنے؟ حالانکہ اللہ کسی خاص طبقے کا نہیں ہے، کسی خاص مجمع کا نہیں ہے، کسی خاص علاقے کا نہیں ہے، کسی خاص مخصوص جماعت کا نہیں ہے، اللہ سب کا ہے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، میرے بندے پوچھیں میرے بارے میں، حضور اللہ کہاں ہیں، اللہ کہاں ہیں، اللہ کہاں ہیں؟ آپ ان سب سے کہہ دیجئے میں تو قریب ہوں بھائی، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، شہرک سے زیادہ قریب ہیں۔ اللہ اتنے قریب ہیں، ہماری کیوں نہیں سنتے؟ اللہ اتنے قریب ہیں، ہمارا درد کیا اللہ کو محسوس نہیں ہو رہا ہے؟ روز مرہ ہم نے واٹس ایپ میں دیکھا، مسلمانوں کا حال بے حال ہو رہا ہے، مسلمانوں کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں، مسلمانوں کو آگے کے آنے والے زمانے کی تاریکی بتائی جا رہی ہیں، سیاہی بتائی جا رہی ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے آئندہ تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، آئندہ تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اور یہ بڑا مجمع سن کر بھی خاموش۔ حالانکہ بنگلور کی غیرت کائنات میں مشہور ہے، ڈیکن ہیرالڈ کی بنیاد پر، لیکن کیا مسلمانوں کی نسلیں تو بدلی؟ وہ ہمارے دادا تھے سو حضرت ان کے نہ خاندان کے تمہیں گلخن نہیں، تمہارا خاندان بدل گا کی؟ انہوں تمہارے دادا تھے، انہوں تمہارے باوا تھے، انہوں تمہارے چچا تھے، انہوں تمہارے تایا تھے نہیں تھے؟ جتنے میجارٹی میں آج ہے مسلمان، کیا اس زمانے میں تھے بھائی؟ آج حجاب کا مسئلہ آیا، تمہاری غیرت کیا ہو گئی؟ گوشت کا مسئلہ آ رہا ہے حلال کٹ کا، تمہاری غیرت کیا ہو گئی؟ داڑھی کا مسئلہ آ رہا ہے، تمہاری غیرت کیا ہو گئی؟ تمل ناڈو کے مسلمان ہو یا کیرلا کے مسلمان ہو، اپنی جگہ پر ایک آواز اٹھا کر ایک اکٹھے ہو جاتے ہیں، لیکن مسلمان بنگلور کے، جبکہ ان کے دندناہٹ، ان کے تمام طاقت و قوت، اور ان کی آواز، اور ان کا اتحاد، ان کی اتفاق، اور ان کے اکٹھے ہو کر کسی بات کو منانے کا جذبہ، یہ سب کے سب علاقے میں مشہور ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم لوگ میت کیوں ہو گئے؟ مردار کیوں ہو گئے؟ آج ہمارے اندر کا احساس مر کیوں گیا ہے؟ ایک ہی وجہ میرے عزیز بھائیوں، معذرت کے ساتھ کہتا ہوں، آج ہمارے درمیان سود عام ہو گیا۔ انہوں سود خوراں نہیں تھے، نماز کم پڑھتے تھے، سود خوراں نہیں تھے، حرام نہیں کھاتے تھے، حلال کھاتے تھے، اور آج
ہر ایک کو پکڑ کر آپ پوچھ لیجئے، کسی نہ کسی کا کہیں نہ کہیں سے نالے کا پانی کا کنیکشن پینے کا پانی میں جڑا ہوا ہے، گٹر کا پانی کا کنیکشن تمہارے کاویری کے ساتھ جڑا ہوا ہے، حلال مال کے ساتھ غلیظ مال کا مکسنگ چل رہا ہے، لیکن تمہیں احساس بھی نہیں ہو رہا ہے میں حرام مال کھا رہا ہوں، حرام مال کھلا رہا ہوں، گاڑی حرام ہے، دکان حرام ہے، پڑھانا حرام ہے، کمانا حرام ہے، جس گھر میں رہتے وہ حرام ہے، لیز کا مکان جس کو متقی مفتیان اکرام نے حرام قرار دیا اس میں تم رہ کر نمازیں پڑھ رہے ہو، دعائیں مانگ رہے ہو، اللہ کہاں سے دعا قبول کرے گا؟ انا یستجاب لہ۔ حشر کے عرفات کے میدان میں ہاتھ اٹھا کر آسمان کی طرف دعا مانگ رہا ہے، احرام کی حالت میں عرفات میں تو دعا قبول ہوتی ہے، یمد یداہ الی السماء یقول یا رب یا رب یا رب، اللہ کے رسول نے دکھایا، دیکھ رہے ہو اسے کیا کہہ رہا ہے؟ یا رب کہہ رہا ہے، کہاں؟ مطعمہ حرام، مشربہ حرام، ملبسہ حرام، انا یستجاب، ارے یہ کھانا پینا پہننا سب حرام کا ہے، اللہ اس کی دعا قبول کیسے کرے گا؟ آج ہماری غیرت مرنے کی واحد وجہ حلال حرام کی تمیز ختم ہو گئی، اور وہ علماء سے دوستی رکھتے ہیں جو لوگ ایڈجسٹمنٹ والے ہوتے ہیں، انہوں ہمارے مولانا کیا کہتے ہو، انہوں غلیظ کو بھی نہیں جی پاک جی پیو جی پپن کیا ہو نہیں فلاں مولانا ناجائز کروا جے انہوں سب سچ بھی کہاں کے فارغ ہوں وہاں کے سب سچ بولتی ہوں سو اللہ کو حاضر و ناظر رکھ کر کہہ رہا ہوں، اس وقت ایڈجسٹمنٹنگ کی طبیعت دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، حق گو سے کٹ رہے ہیں، ایڈجسٹمنٹ والوں سے جڑ رہے ہیں، انہوں کب بلاتے بھی آنا مولانا جی برتھ ڈے پارٹی میں دعا کرنا مولانا آتو کب آنا 8 بجے آ جاؤ مولانا، آ گئے، برتھ ڈے میں پورے مردے پڑے ہوئے ہیں، کون سا جی طریقہ برتھ ڈے منانے کا؟ کون سکھایا؟ کون سے مذہب کے تابع دار ہو تم لوگ؟ مسلمان ہو یا عیسائی ہو؟ کہاں سے سیکھا برتھ ڈے؟ اور آج مسلمانوں میں عام ہو رہا ہے برتھ ڈے، ڈیتھ ڈے کو لوگوں نے بھول گئے، برسی مناتے تھے، کم از کم ہم کہتے چلو بھی برس میں ایک مرتبہ مردے کو یاد کر رہے ہیں، وہ چھوڑ دیے، برتھ ڈے منانا شروع کر دیے، انہیں سکرات کی حالت میں اس کی برتھ ڈے، وہاں اسرائیل علیہ السلام کھڑو کو کلمہ پڑھ رہے بول لو گئی، انہیں آ کر پھونک لے کو ہے، کیا پھونک رہا ہے؟ وہاں تیری روح پھونکنے والے ہیں اور تو یہاں کینڈلز پھونک رہا ہے۔ اللہ سے پناہ مانگو میرے عزیز بھائیو، ہم لوگ سدھریں گے، ہماری عورتیں سدھریں گی، یاد رکھو میری بات، اور میں کبھی بھی زندگی میں ایڈجسٹمنٹ والی بات کرنے کا میں عادی نہیں ہوں، سوا کا دن اللہ کے سامنے مجھے حاضری دینا ہے اور اللہ مجھے پوچھے گا کیا بھی تمہیں گئے تھے کہا یہ بولے کیا، یہ حق تھا نا تمہارا بولنے کو؟ تو پمبا کجا نہ ہماتن تار شد، کہاں کون سے سوراخ کو بند کرنا، کیسے سوراخ کو بند کروں، کون سے سوراخ کو بند کروں، پورا بدن کفن پہنانے کے قابل ہیں۔ میرے عزیز بھائیو، ہم ذرا بیٹھ کر سوچو، یا اللہ ہمیں مسلمان وَأَنْتُمُ الْعَلَوْنَ، اللہ نے شرط کے ساتھ بیان کر دیا، تم لوگ عزت چاہتے ہو، ہاں مسلمان بن جاؤ، عزت مل جائے گی، وَأَنْتُمُ الْعَلَوْنَ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ، اگر تم چاہتے ہو عزت، اگر تم چاہتے ہو رفعت، میں آج شان کے ساتھ تم سب کے سامنے افغانستان کی مثال پیش کرنے پر مجبور ہوں، کتنے لوگوں نے کیا کیا نہیں کسا، 30 سال ایک بے بس ملک، طاقتور ملک کے سامنے کھڑنا بولے تو کسی کی بس کی بات نہیں۔ حضرت سن رہی؟ تمام اسباب والے سنو، مسبب الاسباب کی طاقت اور اسباب والوں کی طاقت کے سامنے اللہ نے بتا دیا، مسبب الاسباب والے کبھی سبب کے سامنے جھکتے نہیں، اللہ سے رشتہ جس کا ہوتا ہے، اللہ چاہے دنیا اس کی دشمن کیوں نہ ہو جائے، کائنات اس کی دشمن کیوں نہ ہو جائے، پروردگار بتائے گا صرف تو مومن بن کر رہ، اللہ تجھے عزت دے کر رہے گا،
العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین، عزت تو صرف اللہ، رسول اور ایمان والوں کے لیے خاص ہے۔ اور ہم لوگ سب چھوڑ دیے، ناچنے والوں کے ساتھ ناچتی، گانے والوں کے ساتھ گاتی، ننگے ہونے والوں کے ساتھ ننگے ہو جاتی۔ انہیں آ کر عیسائی اپنی بیوی کو بے پردہ بنا لگایا تو تمہیں بھی آج ایک دن برقع نکال ڈالو جی، پارٹی میں جانا، مر جا، تو مر جا، وہ بہتر ہے تیری بیوی کو ایسے بے حیا بنانے سے۔ میں ایسے ہی نہیں بول رہا ہوں، سڑکوں پہ دیکھتے رہتا ہوں، داڑھی رکھ لے کو پیچھے بے پردہ عورتوں کو بٹھا لے کو جانے والے منظر تم بھی دیکھے ہوں گے۔ اس کے اوپر ٹوپی ایک پہن لے 300، کیا کہتا میں بہت بڑا یہاں پیچھے دیکھے تو بیگم بے پردہ، جسے پردہ کرنا انہیں بے پردہ ہو گئی، جسے پردہ کرنا انہیں پردہ میں فل شیروانی پہن لے کو حضرت والا، پیچھے دیکھے تو پریشانی۔ انہوں کے سر بعض لوگ کیسے رہتے ہیں، پیچھے سے دیکھے تو آپا، سامنے سے دیکھے تو پاپا، یہ حالت کے بعض لوگ رہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میں آپ سب سے کہتا ہوں، پورے آج رمضان مبارک، بدر کا دن بھی قریب ہے بھائی، میں آپ سب سے یہ کہنا چاہتا ہوں، اللہ کو حاضر و ناظر رکھ کر توبہ کرو۔ ہم نہ مجمع کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک بات اچھی طرح سنو، حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے صاف ارشاد فرمایا، مجھے دنیا میں انقلاب لانے کے لیے 313 بدری صفات والے چاہیے۔ دنیا میں انقلاب لانے کے لیے 313 بدری صفات والے چاہیے۔ اگر صرف 313 بدری صفات والے پیدا ہو جائیں بس کافی ہے، کائنات میں انقلاب لا سکتے ہیں۔ کرناٹک کیا چیز ہے یہ بتانا چاہتا ہوں، ہم لوگ نیت کریں، اللہ جو ہو گیا ہو گیا، the past is past، قضا ما مزا ما مزا لیس علیہ القضا، the past is past، فیوچر کے بارے میں سوچو۔ اور دوسری بات میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، اعدوا لهم ما استطعتم من قوہ۔ عام طور پر قرآن نے تو اس کے ترتیب بیان کچھ اور ہے۔ اس وقت علماء اکرام کیا فرماتے ہیں، اعدوا لهم، ایک جماعت ہم ہیں، ایک جماعت وہ ہیں، اور ایک جماعت اس جماعت کے سامنے ہمیں اللہ نے حکم دیا، اعدوا لهم ما استطعتم من قوہ، ان لوگوں کے سامنے تم اپنی قوت کو بڑھاؤ اور تیاری شروع کرو، اپنی قوت کو بڑھانے کی تیاری شروع کرو۔ اب قوت کیا ہے؟ اگر ادھر ایجوکیشن طاقت بتاتے ہیں، تم ادھر ایجوکیشن طاقت بڑھاؤ۔ سنو بھائی، اگر ادھر ایجوکیشن طاقت بتاتے ہیں، تم ادھر ایجوکیشن طاقت بڑھاؤ۔ اگر وہ ویلیویشن طاقت بڑھاتے ہیں، تم لوگ یہاں ویلیویشن طاقت بڑھاؤ۔ اگر وہ لوگ اپنے مالی قوت دکھاتے ہیں، تم بھی مالی قوت بتاؤ۔ اگر وہ افرادی قوت بتاتے ہیں، تم بھی افرادی قوت بتاؤ۔ اگر وہ بتاتے ہیں اپنے اعتبار سے لائرز کو، تم بھی اپنے اعتبار سے لائرز کو بڑھاؤ، انجینئرز کو بڑھاؤ، پروفیسرز کو بڑھاؤ۔ اگر وہاں لیڈرز ہیں، لیڈرز کو بڑھاؤ۔ اگر وہاں پر تم نے دیکھا کہ وہاں ججز موجود ہیں، آئی پی ایس اور آئی اے ایس موجود ہیں، تم بھی یہاں آئی پی ایس آئی اے ایس کو بڑھاؤ۔ وہاں آئی اے ایس آئی پی ایس سے یہاں کون ہے بھائی؟ یہاں کون ہے؟ یہاں پر زیادہ سے زیادہ وہ پولیس کا ادنا درجہ کیا ہے؟ کیا ہے بھائی جی؟ کانسٹیبلز، ادھر آئی اے ایس آفیسرز، یہاں کانسٹیبلز۔ مولانا ہمیں بھی پولیس میں چیز کیا جی کام کر رہی، کانسٹیبل ہوں، سائڈ میں کھڑو، سائڈ میں کھڑو۔ زیادہ تمہاری آواز کی حیثیت کیا ہے؟ دروازے کے حد تک آنے والے کتے کو نہیں آنے دینا، اتنا تمہارا کام۔ آ رہا ہے چائے والا، جاؤ کو یجمان کو دیو بھی بولنا، اتنا تمہارا کام۔ کون دیو بھی آ رہا، کئی کو آ رہی کر کو پوچھ کو ایڈریس بتانا، اتنا تمہارا کام۔ تمہارا کچھ بھی نہیں ہو چلتا۔ ہم لوگ بے صلاحیت نہیں ہیں۔ مجھے فخر ہے یہ کہنے پر، ہمارے ساتھ ایک آٹو ڈرائیور تھے،
بیچارے حیات صاحب، ان کا انتقال ہو گیا ابھی حال میں. انہوں نے اپنے بچے کو آٹو ڈرائیور ہونے کے باوجود اتنا پڑھایا، اتنا پڑھایا، اتنا پڑھایا، آج ان کا بیٹا آسٹریلیا میں پروفیسر ہیں، غوثیہ کالج میں پروفیسر ہیں. پروفیسرز کس کے بچے؟ ایک ادنا سے آٹو ڈرائیور جو زمانے سے آٹو چلاتے تھے، دیندار بھی ہیں، تہجد گزار ہیں، عالم نما ہیں. فخر کے ساتھ ہم کہہ سکتے ہیں یہ بچے ہو تو اسے بعض بچے ان میں 10 پارے حفظ کیے ہوئے پروفیسرز ہیں، اور ہم لوگ تو اپنے بچوں کو پڑھانا ہی ختم کر دیا. میں بولتا تھا کیا بھی نہیں بیٹا، کیا بھی سمجھنے کو، میں بھی بروکر ریل اسٹیٹ آفس تجھ سنبھالنا سو. بچپن سے اس کے دماغ میں ریل اسٹیٹ بٹھا ڈالے تو انہیں کہاں سے پڑھتا. چھتری کا ماں سکھاتا سو، بابا دیکھ با ایسا ڈوبانا با، انہیں کیا بھی فکر کرو بابا، اس سے بابا کا کام تمہاری روح خوش ہو جانا ویسے کام کرتا ہوں. انہیں چھوٹی ٹوپی پنا کو کمایا سو، انہیں کیا کرتا گرم ٹوپی پنا ڈالتا. انہیں گرم ٹوپی پنایا سو، انہیں کیا کرتا ٹوکرا ڈالتا اوپر. انہیں ٹوکرا پنایا، انہیں کیا کرتا ڈرم ڈالتا. قصہ ختم، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری. باپ کھڑ کر پیشاب کیا تو بیٹا گول پھر کو پیشاب کریا کرتے. یہ کیا سکھاتے ہیں اولاد کو؟ اب سیچ باز بے غیرت ذرا سٹائل سے کھڑبا، کیا رہے یوں کھڑیا ہے سو، یوں کھڑے ذرا جیب میں ہاتھ ڈال کو ذرا سینہ یوں تان کو کھڑبا. کیوں فرعون بنانے کا ارادہ ہے کیا؟ حامان بناتی کی تمہارے بیٹے کو، نہیں جی شداد بناتی، نمرود بناتی. انسان بناؤ، تواضع سے کھڑ سکھاؤ. پہلے کے باپ تواضع سے کھڑ سکھاتے تھے، بڑوں کے سامنے اوپر نہیں بیٹھنا. اب کیا ہوتا، باوا کے سامنے ٹانگ کو ٹانگ ڈالنے کو تنڈی بڑی ہمارے لے کھڑتی، آدھے انہیں آدھا پیکو اسے دیتا سو، انہیں آدھا پیکو سے دیتا سو. کیا کہتے فرینڈ شپ مولانا، باوا بھی بیٹا بھی دونوں، باوا بیٹا ایک سیکنڈ نہیں رہتے، دوستان ایک سیکنڈ رہتی ہیں. اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں ویسٹرن کلچر، یوروپین زندگی گزارنے کا طریقہ. یورپ میں 90% لوگوں کے باپ کا پتہ نہیں ہے، اسی لیے یورپ میں اصول ہی بنا دیا ماں کا نام لکھو، سن آف مدرس نیم ناٹ فادرس نیم. دلیل کیا پوچھتے ہیں؟ آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ماں کے نام سے اتنا بلاتا. وہ اللہ پردہ پوشی کے لیے، حقیقت میں باپ کا نام یہ صاحب النسب ہوتا ہے، ماں کا نام غیر صاحب النسب بھی اس میں آ جاتا ہے. اکثریت غیر صاحب النسب ہونے کی وجہ سے ماں کا نام کو ترجیح دیا جائے گا، جہاں باپ کا نام. لیکن افسوس کی بات، یہ ایسے سلسلہ ہندوستان میں بھی، کل ہی میں بتا رہا تھا ایک جگہ کی افتتاح کے لیے گئے تھے ہم لوگ، ایک بلڈنگ. میں نے کہا تم جانتے ہو بلڈنگ میں پوچھا انڈین ٹوائلٹس کتنے ہیں؟ کچھ ایک بھی نہیں مولانا، سب کے سب کیا ہیں؟ ویسٹرن سے. جانتے ہو ویسٹرنس کیوں آئے؟ کیوں؟ ان لوگوں کو بیت الخلاء میں بیٹھنے کی زیادہ دیر عادت، جاگ بیٹھے گا تو اٹھتے نہیں، بیٹھ لے کو چھنا گھنٹے. تو پہلے زمانے میں کیا تھا، پیپر پڑھتے تھے بیت الخلاء میں جا کو لوگ. وہ عادت اکثر پڑھے لکھے لوگوں کی پرانی عادتیں ذرا سوچ کو دیکھ لو تمہاری حرکتیں. پیپر لے لو کو بیت الخلاء چلے جاتے ہیں. اب اس وقت میں آفس کا کام کرنا، اب 1.5 گھنٹہ بیت الخلاء میں بیٹھنے کی عادت، کیا کرنا، اب بیٹھ جانا بیت الخلاء میں، ٹیبل سامنے، اوپر سوٹ کوٹ ٹائی سب، نیچے حضرت بیٹھ کو ہنسو. کہاں بیٹھ کے ہنسو؟ بیت الخلاء میں، ٹیبل یہاں. اس لیے کہ ویڈیو میں جہاں تک آئے گا، کہاں تک آئے گا؟ نیچے کا آتا ہے ویڈیو میں، وہ تو اوپر کا آئے گا. یہاں سے آ کر ہاؤ آر یو پلیز. اب یہاں پر ٹیپ ریٹنگ بھی چل رہی ہیں، مکالمہ بھی چل رہا ہے، سب کے سب چل رہا ہے. اسے ویسٹرن کہا جاتا ہے. تب سے کہا جاتا ہے ویسٹرن سٹائل. وجہ تسمیہ ویسٹرن سٹائل اس واسطے بولے سو. انڈین کسے کہتے ہیں؟ یوں کتنی دیر بیٹھتی، کتنی دیر جی بیٹھتی؟ ارے بھائی کتنی دیر بیٹھتی؟ پاؤں میں درد ہوتے نہیں ہوتے؟ خاموش گئے، کام ہوگا نکل باہر میں.
کام ہوتے ہی باہر نکلتے رہتا اس انڈین میں، ویسٹرن میں ہوا کھلے کو بیٹھے رہتا. اللہ حفاظت فرمائے. اور تمام گھروں میں ویسٹرن، جتنے مکانات بنائے جا رہے ہیں ویسٹرن. کیوں بے ویسٹرن؟ کیا طریقہ ہے بھائی؟ اور جتنے ویسٹرن ہیں سب کو قبض کی شکایت. جتنے ویسٹرن ہیں ایک سے دو دو تین تین بار جائیں گے بیت الخلاء کو. انڈین میں جو بیٹھنے کا طریقہ مسنون طریقہ ہے، یہ پیر دبے گا اپنے اس پاٹ کی طرف، جو ہی دبے گا یہاں پر تھیلی ہے ناپاک تھیلی، وہ پوری تھیلی دبے گی، پوری نجاست نکلے گی. ویسٹرن میں آپ یوں بیٹھتے ہیں، دبنے گبنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جتنا ریلیز ہوئے، جتنا سٹاک ہوئے سٹاک ہو گئے. اب وہ ریلیز ہوتے رہتی بیت الخلاء ہمیشہ گندے کے رکھ لگ پھرتے رہنا. اس لیے میرے عزیز بھائیوں، میں بہت ساری باتیں ہیں، کیا کہوں، کہا نہیں جاتا، کہے بغیر رہا نہیں جاتا. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ اپنے اولاد کو ادب سکھائیں، ان کو غیرت والے بنائیں، تعلیم والے بنائیں، پڑھائیں. کسی بچے کو پیسے کی آس نہ دلائیں. ٹاٹا اپنے بچے کو کیسا پڑھایا؟ تم لوگ تو پڑھے لکھے لوگ ہو، پڑھو. بڑے بڑے لوگ اپنے بچوں کو کیسی تربیت دے دیتے؟ پڑھو. یہ سب سے بڑا ہندوستان کا مالدار اپنے بچے کو ایک ہوٹل میں کام کرنے والا کلینر بنایا تھا. 6 مہینہ کام کرنے کے بعد اسے بتایا، بیٹا آج سمجھ میں آیا تجھے پیسے کی قدر کیا؟ صرف اس قدر کے خاطر میں نے تجھے یہاں کام کرا، اب چل. لے جا کر جب لینے کے لیے آیا لوگ حیرت میں رہ گئے. اتنے چھوٹے سے ہوٹل کا کلینر کا باپ اتنا بڑا انسان کیوں؟ بچے کو پیسوں کی قدر سکھانے کے لیے. اس لیے میں عرض کر رہا ہوں، سب نیت کرو انشاءاللہ ہم اپنے گھر کے بیوی کے بھی ذمہ دار ہیں، بچوں کے بھی ذمہ دار ہیں، خود کے بھی ذمہ دار ہیں. اعمال بھی ہم سدھاریں گے، بچوں کو بھی سدھاریں گے، بیوی کو بھی سدھاریں گے. اب ہم لوگوں کو جیسے میں نے بتایا، اب دل اثر نہیں کر رہا ہے، کریں تو کیا کریں؟ آخری عشرہ اعتکاف میں بیٹھو. انشاءاللہ اللہ مکمل سروس کر دے گا. صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند. نیک لوگوں کی صحبت تمہیں نیک بنا دیتی ہے. اب ہم جس وقت بیٹھیں گے مسجد میں، مساجد فرشتوں کے مراکز ہیں، فرشتوں کی صحبت، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. جس وقت ہم فرشتوں کی صحبت میں رہیں گے انشاءاللہ اللہ کے فرما بردار بندے بن کر یہاں سے نکلیں گے. پھر دیکھنا اعتکاف میں بیٹھنے کے بعد ہمارا دل کیسے بدلتا ہے، من کیسے بدلتا ہے، ذہن کیسے بدلتا ہے، سوچ کیسے بدلتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کے نقشے کو کیسے بدلتا ہے. پھر دیکھنا ہم جب اعتکاف کے بعد نکلیں گے ہمارے دل کے اندر ایک درد پیدا ہوگا، یا اللہ میرے گھر کو بھی بدل دے، میرے بچے کو بھی بدل دے، میرے بیوی کو بھی بدل دے. وہ درد سے گھر میں جا کر جب تم دعا کرو گے اور یہاں رہتے ہوئے جو نصیحتیں تم لوگ علماء سے سن رہے ہو اسے فارورڈ کرتے رہو گے، اپنی بیوی کو سمجھاتے رہو گے. اب اگر آپ کے گھروں میں میرے عزیز بھائیوں کام کرنے والی موجود ہے، بیویوں کو بھی آپ اعتکاف پہ بٹھائیں، ان سے کہیں دیکھو آپ کے سحری اور افطاری کا انتظام یہ عورت آ رہی ہے کام کرنے کے لیے، یہ کر دے گی. بچے ہیں بچے کر دیں گے. یہ گھر میں 2 ہیں 3 ہیں تو آرام سے ایک کو اعتکاف پہ بٹھاؤ، چاہے 3 دن ہی صحیح، اور ایک اعتکاف پہ 3 دن بیٹھے، دوسرے اعتکاف 3 دن میں بیٹھے. اسی طرح تم بھی اگر 10 دن نہ صحیح 3 دن کم از کم اعتکاف میں بیٹھ کر دیکھیے، اللہ انشاءاللہ اپنے فضل و کرم سے توبہ کی توفیق دے گا. انشاءاللہ یہ مسنون عمل کی برکت سے اللہ گناہوں سے نفرت، اطاعت سے محبت پیدا کرے گا. سب کریں گے بھی انشاءاللہ. پھر دیکھنا تھوڑی سی بھی ہمارے اندر حرام غذا نہیں اترے گا. حرام کھائیں گے حرام سے نفرت پیدا ہو جائے گی. اور میں تو ادباً یوں کہنا چاہتا ہوں، حلال کھانے سے حلال جذبات پیدا ہوتے ہیں، حرام کھانے سے حرام جذبات پیدا ہوتے ہیں. اسی لیے اکابر فرماتے ہیں اس وقت ہم جو مردے ہو چکے وہ اس لیے کہ ہم نے حرام کے عادی بن گئے ہیں.
اس لیے میرے عزیز بھائیوں، اللہ تعالی ہمیں سریوں کو توبہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہمارے اندر جذبات کو بدلے، خیالات کو بدلے، سوچ کو بدلے، فکروں کو بدلے، اور رمضان مبارک کے اس آخری عشرے کی قدر کرنے کا اللہ توفیق عطا فرمائے۔ جو باتیں کہی گئی ہیں ان باتوں کو سمجھنے کا اللہ توفیق عطا فرمائے، جو باتیں سمجھی ہیں ان باتوں کو اپنے مستورات تک پہنچانے کا اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك المجد كله ولك الثناء كله وإليك يرجع الخلق كله. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل على محمد بعدد من صلى وصام. اللهم صل على محمد بعدد من قاد وقام. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى عدد كما تحب وترضى یا رب العالمین. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، خطایا سے درگزر فرما، بقیہ زندگی تیرے رحمات پر مرضیات پر گزارنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہماری زندگی کے بدلنے کے فیصلے فرما، ہماری زندگی کے بدلنے کے فیصلے فرما، ہماری زندگی کے بدلنے کے فیصلے فرما. یا اللہ بہت ساری کمی کوتاہیاں ہماری زندگی میں موجود ہیں، یا اللہ ان تمام کو یا اللہ دھیرے دھیرے دور فرما دے. یا اللہ تیرے برگزیدہ بندوں میں شامل فرما لے، سچے پکے مسلمان بنا دے، سچے پکے مسلمان بنا دے. تیرے برگزیدہ بندوں میں ہمیں شامل فرما لے. نیک مسلمان بنا، پاک مسلمان بنا، حوصلے والا مسلمان بنا، طاقتور مسلمان بنا، ہمت والا مسلمان بنا، مالدار مسلمان بنا. کسی کے سامنے ذلیل ہونے سے پوری پوری حفاظت فرما، عزت والا مسلمان بنا دے. یا اللہ ہمیں سبب بنا کر سارے عالم میں انقلاب کے فیصلے فرما دے. ہندوستان کے اندر یا اللہ امن کے فیصلے فرما دے. مسلمانوں آگے کے حالات کے اعتبار سے بہت پریشان ہے. مساجد پر پابندیاں آ گئیں، یا اللہ مساجد مدارس پر پابندیاں آ گئیں. یا اللہ آسام میں 700 مدرسے بند کر دیے گئے. میرے اللہ حالات دن بدن بگڑ رہے ہیں. یا اللہ تو کن فیکون کا مالک ہے. ہم سچے مسلمان بننے کا وعدہ کرتے ہیں. یا اللہ ہمیں عزت دے دے. اللہ عزت کے فیصلے فرما دے، عزت کے فیصلے فرما دے، عزت کے فیصلے فرما دے. اے اللہ جب تو کسی کو رکھنے پر آ جائے، اللہ جس کو رکھے اس کو کون چکے. اے میرے اللہ اگر تو کسی کو رکھنے پہ آ جائے کائنات میں کوئی اسے چک نہیں سکتا، جھکنا جھکا نہیں سکتا. اے اللہ تو ہمیں عزت دے دے، بلندی عطا فرما دے، ہماری حفاظت فرما. یا اللہ ہماری بیوی بچوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما. یا اللہ ہم کمزور ہیں، ہم امتحان کے قابل نہیں ہیں، ہمیں آزمانے سے بچا لے. اللہ آزمانے سے بچا لے. یا اللہ بنگلور میں خصوصاً امن کے فیصلے فرما، کرناٹک پہ امن کے فیصلے فرما، پورے ہندوستان میں امن کے فیصلے فرما، پورے عالم کے مسلمانوں پر امن کے فیصلے فرما. اے اللہ مسلمان بہت تھک چکے ہیں. اللہ ایک مرتبہ ان کے پروان چڑھا دے، ایک مرتبہ ان کے پروان چڑھا دے، ایک مرتبہ عزت کی چوٹیوں پہ چڑھا دے. توبہ کرتے ہیں میرے اللہ، توبہ کرتے ہیں میرے اللہ. معاف کر دے ہمارے تمام گناہوں کو. یا اللہ معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے. تیرے بنا کر جینے کی توفیق عطا فرما. در در کا نہ بنا. یا اللہ ایک در کا بنا، در در کا نہ بنا، ایک در کا بنا. یا اللہ جتنے لوگ یہاں حاضرین مجلس ہیں سب کے جائز مرادوں کو پورا فرما، سب کے ضروریات کو غیب سے پورا فرما. مقروض قرض کے ادائی کی شکل صورت پیدا فرما. یا اللہ جو بیمار شفا جنا مستمر دائمہ نصیب فرما. جو غلط مقدمات پھنسی رہائی کے فیصلے فرما. یا اللہ جو بچے بن بیاہ ہیں ان کے بیاہ کے فیصلے فرما. نیک سال جوڑا عنایت فرما. اے میرے اللہ یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک سال اولاد عطا فرما. جن کے اولاد ہیں ان کو نیک سال مطیع اور فرما بردار بنا دے، مطیع اور فرما بردار بنا دے، مطیع اور فرما بردار بنا دے. آخری عشرے کی قدردانی نصیب فرما، آخری عشرے کی قدردانی نصیب فرما، آخری عشرے کی قدردانی نصیب فرما. جتنے دن باقی ہیں یا اللہ لمحہ لمحہ تیری عبادت میں، تیری ریاضت میں اپنے آپ کو پاک کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے مدارس بہت مقروض ہیں. یا اللہ ہمارے مدارس کے قرضے کی ادائیگی شکل صورت پیدا فرما. صحیح جگہ پر ہمارا پیسہ لگے ایسے فیصلے فرما. یا
اللہ ہمارے جان اور مال صحیح جگہ پر ہم لگانے والے بنے، ایسے فیصلے فرما۔ یا اللہ غلط جگہوں پر لگانے سے پوری حفاظ فرما، اپنے فضل سے اپنے کرم سے جتنی دعائیں مانگی گئی ہیں مانگی جائیں گی قبول فرما۔ تیرے حبیب نے، اولیاء نے، اتقیاء نے امت کے حق میں جو بھی خیر کی دعائیں مانگی ہیں ہمیں سریوں کو نصیب فرما، جن سے پناہ مانگی ہمیں سریوں کو پناہ نصیب فرما، اپنے فضل سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا ما كان صالحا وسينا ما كان فاسدا برحمتك يا ارحم الراحمين۔